اور اب ذکر ریلیف پیکج کا۔ وزیر اعظم عمران خان نے 120 ارب روپے کے ٹارگیٹڈ سبسڈی پیکج کا اعلان کر دیا۔ قوم سے خطاب میں کہا کہ پیکج سے 13 کروڑ لوگ مستفید ہوں گے۔ 6 ماہ تک آٹا، دال اور گھی پر 30% رعایت ملے گی۔ میرے پاکستانیوں، آج مجھے بڑی خوشی ہے کہ ہم پاکستان کی تاریخ کا وہ سب سے بڑا ویلفیئر پروگرام آج میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ جب تک ڈیٹا نہیں تھا ہمارے لیے سبسڈیز دینا اور آسان نہیں تھا، اندازوں پہ تھا، تو ہمارے پاس ایک پورا ڈیٹا بیس آ گیا۔ یہ پیکج ہے 120 ارب روپے کا جو فیڈرل اور پروونشل گورنمنٹ مل کے دے رہی، گھی، آٹا اور دال۔ اس میں آپ دکان میں جا کے اس پہ 30% آپ کو ڈسکاؤنٹ ملے گا، اور یہ 120 ارب روپے کی سبسڈی ہے، اور یہ انشاءاللہ اگلے 6 مہینے تک ہے۔ 1 کروڑ 20 لاکھ خاندانوں کے لیے 260 ارب روپے کے ہمارے جو پروگرام ان کے لیے ابھی بھی چل رہے ہیں۔ ہر پاکستان کے خاندان کو میں ایک ہیلتھ انشورنس دلواؤں گا۔ تو یہ جو ہمارا پروگرام ہے یہ پوری طرح اس وقت پختونخوا کے اندر شروع ہو گیا۔ مارچ تک سارے پنجاب کے خاندانوں کے پاس ہیلتھ کارڈ آ جائے۔ سندھ کیونکہ ان کی اپنی گورنمنٹ ہے، میں تو ان کو بھی کہوں گا سندھ کو کہ وہ شروع کرے ایک پروگرام۔ جو اپوزیشن سڑکوں پہ نکلی ہوئی ہے کہ جی بہت مہنگائی ہو گئی، تو میری صرف 2 بڑے خاندانوں سے ایک ریکویسٹ ہے، میں آپ سے بلکہ ریکویسٹ کرتا ہوں کہ 30 سال میں جو آپ 2 خاندانوں نے پیسہ چوری کر کے ملک سے باہر لے کے گئے، آدھا بھی آپ پیسہ پاکستان لے آئیں۔ آپ سے اپنی قوم سے وعدہ کرتا ہوں سارے کھانے پینے کی چیزوں کی قیمتیں میں آدھی کر دوں۔ ہماری گورنمنٹ کی وجہ سے کتنی مہنگائی بڑھی ہے، اور کیونکہ ہم ایک دنیا کا حصہ ہیں، جو دنیا میں جو ہو رہا ہے اس کی وجہ سے ہمیں کتنا نقصان ہوا ہے، ہمارے لوگوں کو کے اوپر کتنا بوجھ پڑا ہے۔ ہم پھر 1 سال اپنے ملک کو سٹیبل کرتے رہے اور اتنے میں کرونا آ گیا۔ بلومبرگ کے انڈیکس کے مطابق 50% اضافہ ہوا۔ میں اور ملکوں کا بتاؤں، مثلا ترکی ہے، ترکی کے حالات ہمارے سے بہت بہتر تھے۔ ترکی میں مہنگائی 19% ہے آج۔ امریکہ کے اندر 2008 امریکہ اور یورپ کے اندر 2008 کے بعد سب سے زیادہ مہنگائی ہوئی ہے، اور جرمنی میں 50 سال کے بعد سب سے زیادہ مہنگائی ہوئی ہے جرمنی کے اندر۔ وزیر اعظم کی باتیں آپ نے سنی، جس ریلیف پیکج کا اعلان کیا گیا ہے اس پر ہم بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ نون لیگ کے رہنما رانا احسان اقبال موجود ہیں۔ سر بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ وزیر اعظم نے جو ریلیف پیکج کا اعلان کیا ہے، 13 کروڑ لوگ ہیں جو اس سے مستفید ہوں گے، اس کے باوجود ہم دیکھ رہے ہیں کہ اپوزیشن نے واویلا مچایا ہوا ہے۔ مریم اورنگزیب یہ کہتی ہیں کہ وزیر اعظم کو مستعفی ہونا پڑے گا۔ آپ لوگ ناخوش کیوں ہیں؟ دیکھیں، جو وزیر اعظم نے اعلانات کیے ہیں وہ اسی طرح بوگس ہیں جس طرح ان کے پچھلے اعلانات بوگس تھے۔ انہوں نے کراچی کو 2 پیکیجز اناؤنس کیے، 1 روپیہ بھی کراچی میں ابھی تک نہیں لگ سکا۔ اسی طرح انہوں نے جو پہلے کرونا کے ریلیف پیکیجز اناؤنس کیے وہ بھی 10-15% لگے۔ جو مہنگائی کا لہر ہے، جو بجلی، گیس، آپ کی آٹا، چینی، ادویات اور اوور آل جو مہنگائی ہے، اس کا اثر جو ہے وہ 120 ارب سے تو میں سمجھتا ہوں 1-2% بھی کور نہیں ہو سکے گا۔ یہ ٹارگیٹڈ سبسڈی دیں یا کچھ اور کریں، یہ اوور آل معیشت کی جو سمت ہے اس سے جو عام آدمی کو امپیکٹ پڑے گا وہ کور نہیں ہو سکے گا۔ دوسرا، عمران خان صاحب نے اپنی مرضی کے ممالک جو ہیں وہ پک کیے، ترکی کی ایگزامپل دی، تو اس طرح تو ارجنٹینا میں بھی 51% مہنگائی ہوئی ہے۔ لیکن اگر آپ اپنے پورے خطے کا کمپیریزن کریں، جس کے اندر سارے ممالک، بنگلہ دیش، انڈیا، سری لنکا، نیپال، افغانستان، یہ پورا علاقہ جو ہے، یہاں 4 سے 5% مہنگائی ہے۔ ادھر بھی کرونا آیا ہے، ادھر تو بقول حکومت کے انڈیا میں تو زیادہ تباہی ہوئی ہے، لیکن وہاں جو ہے وہ جو مہنگائی کی شرح ہے وہ آدھی ہے پاکستان سے۔ پچھلے مہینے ستمبر میں انڈیا کے اندر 1% سے کم بھی جو ہے وہ فوڈ کی انفلیشن تھی، پاکستان میں 10.8% تھی۔ اسی طرح آپ کہتے ہیں کہ کرونا کی وجہ سے ڈیوسٹیشن ہوئی ہے، ملک تباہ ہو گئے، تو ملک نے ریکوریز بھی کی ہیں۔ آج ورلڈ بینک جو ہے انڈیا کی گروتھ ریٹ 8.5 پہ پریڈکٹ کر رہا ہے۔ لیکن رانا صاحب، وزیر اعظم عمران خان اس تمام تر صورتحال کا ذمہ دار سابق حکومتوں کو قرار دیتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ 2 خاندان اگر اپنی آدھی دولت بھی واپس لے آئیں تو یہ مہنگائی ختم ہو جائے گی۔ دیکھیں، یہ بھی ایک ایسا بھونڈا مذاق ہے جو عوام کے ساتھ ہر روز عمران خان صاحب اور پی ٹی آئی حکومت کرتی ہے۔ آپ وزیر اعظم ہیں، آپ ریکویسٹ کیوں کر رہے ہیں؟ اگر کوئی اللیگیلٹی ہے تو آپ پکڑیں۔ کوئی چیز 4 سال گزر گئے آپ ثابت نہیں کر پائے، کسی
کسی کیس کے اوپر آپ جو ہے وہ آپ کے پاس پروسیکیوشن ہے, آپ کے پاس پولیس ہے, انویسٹیگیشن کے ادارے ہیں, آپ کے کنٹرول میں ہیں, سارے وسائل آپ کے پاس ہیں, کچھ آپ ثابت نہیں کر پائے, تو اب یہ کب تک آپ الزامات کے اوپر جو ہے وہ سیاست کرتے رہیں گے اور زبانی کلامی جو ہے وہ جمع خرچ ہوتا رہے گا؟ ٹھیک, آپ یعنی کہ پھر آپ کا اپوزیشن کا دور شروع ہو جائے گا, پھر یہ آپ الزامات لگائیں گے. آپ آج حکومت. اچھا ایک چیز اور, ابھی وزیر اعظم نے ایک اور بات یہ کہی ہے کہ گیس کی قیمتوں میں ایک مرتبہ پھر سے اور پیٹرول کی قیمتوں میں اضافہ کرنا پڑے گا, اور یہ جو اضافہ ہے یہ عالمی سطح پر مہنگائی ہو رہی ہے, صرف پاکستان میں نہیں ہے, اوور آل یہ سب ہو رہا ہے, تو اس کے خلاف کس طرح سے آواز اٹھائیں گے بطور اپوزیشن؟ دیکھیں سب سے پہلے تو اوور آل ضرور مہنگائی ہو رہی ہے, لیکن مہنگائی کی شرح جو ہے وہ ہمارے سے 3 گنا یا آدھا جو ہے وہ آدھے سپیڈ پہ ہو رہی ہے. ہم دگنی تگنی سپیڈ پہ پاکستان میں مہنگائی ہو رہی ہے. دیکھیں اپوزیشن تو جو ہے وہ سڑکوں پہ بھی پروٹیسٹ کر رہی ہے, اپوزیشن جلسے بھی کر رہی ہے, اپوزیشن پارلیمنٹ میں بھی پروٹیسٹ کرے گی, میڈیا میں بھی کرے گی, تو جو جتنے فورمز ہیں ہم وہاں پروٹیسٹ کریں گے. لیکن رانا صاحب اگر بات کی جائے مہنگائی کی, اوور آل اضافہ ہوا ہے, اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے, جیسا کہ وزیر اعظم عمران خان بھی کل کہہ رہے تھے کہ اگر تیل کی قیمتوں کی بات کی جائے تو پہلے $42 فی بیرل تک رہیں, اب $85 فی بیرل تک پہنچ گئیں, تو ڈبل کا اضافہ تو ہو گیا. دیکھیں آپ نے اوور آل دیکھنا ہوتا ہے کہ انفلیشن کتنی ہو رہی ہے. اس وقت جو گلوبل انفلیشن ہے, دنیا کی جو ایوریج ہے وہ 3.9% ہے. آپ کے ملک میں کتنی ہے؟ 9.2% پچھلے مہینے. آپ گلوبل ایوریج سے 3 گنا زیادہ انفلیشن. دیکھیں انفلیشن کی جو باسکٹ ہے اس کے اندر سب چیزیں موجود نہیں ہوتی, تھوڑی بہت چیزیں جو آپ کے ہاؤس ہولڈز کی یوٹیلائزیشن میں آتی ہیں ان کی میجرمنٹ ہوتی ہے. ویسے تو لوہا جو ہے وہ 100% مہنگا ہو گیا ہے. مثال کے طور پہ ادویات 500% مہنگی ہو چکی ہیں پچھلے 3 سالوں کے اندر. تو لیکن انفلیشن کا جو میجر ہوتا ہے وہ ہوتا ہے جو اسینشل آئٹمز جو ایک ہاؤس ہولڈ استعمال کرتا ہے. پیٹرول ضرور مہنگا ہوا ہے دنیا میں, ہمارے ٹائم پہ بھی 70-75 پہ تھا, لیکن اصل وجوہات یہ ہیں کہ آپ نے روپے کی ڈی ویلیویشن جو ہے اس کو روک نہیں پائے. آپ کہتے تھے ہم نے کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ سرپلس کر لیا ہے, پھر تو آپ کو کوئی مسئلہ نہیں ہونا چاہیے تھا. اب آپ کیونکہ ایک تاریخی کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کی طرف بڑھ رہے ہیں تو آپ کا روپیہ کنٹرول نہیں, قابو سے باہر ہو چکا ہے, وہ ایک میجر وجہ ہے. پھر آپ کی مس مینجمنٹ ہے کہ آج آپ چینی, کپاس, کنک سب امپورٹ کرنا شروع کر دیا آپ نے. پہلے آپ ان چیزوں میں سیلف سفیشینٹ تھے, تو اس وجہ سے آپ کی ادویات کی قیمتیں جو ہیں وہ بھی آؤٹ آف کنٹرول ہو چکی ہیں. یہ ساری جو اسینشل آئٹمز ہیں آپ کے فوڈ ریلیٹڈ کے, تو بہت سارے معاملات ہیں جو مس مینجمنٹ انکمپٹنس کی وجہ سے آج. رانا احسان افضال وزیر اعظم عمران خان کے ریلیف پیکج کو تنقید کا نشانہ بنا رہے تھے. بہت شکریہ رانا صاحب, آپ نے وقت نکالا ہم سے گفتگو کی. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.